وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بھی یہاں معاشرے میں آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے. میرے ابو کے لیے یہ چیز بڑی عجیب تھی کہ جب سب باہر جاتے ہیں تو موبائل میں پکچرز لے رہے ہوتے تھے فیملی کی، یہ وہ دوسرے کیمرے سے نہیں، موبائل سے. تو ان کو ہوتا تھا کہ تم نے تو نقاب کیا ہوا. میں اس کو منع نہیں کرتی تھی کہ میں نے پکچر نہیں لینی، میں نقاب میں ابائی میں ہوتی تھی اور سب کے ساتھ لے لیتی تھی. آپ کسی بھی ٹور پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے تھے پتا کیا چلے گا کہ تم ہو کہ نہیں ہو، تو اس کو نیچے کرو. تو میں کہتی تھی نہیں پتا چل جائے گا نقاب میں ہی ہوں. یہ پیارے بڑے رشتے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ سمجھ جاتے ہیں اور یہ آپ کے سب سے بڑی سپورٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ اس وقت میرے لیے سب سے بڑی سپورٹ میری ماں ہے، میرے والد ہیں اور میری بہنیں ہیں. یہ میرے لیے سب سے بڑا میرا سپورٹ سسٹم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ کچھ پرسنل باتیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. اور میری بہنوں کو بہت انتظار تھا کہ منیبہ تم نے کب لیکچر سٹارٹ کرنے. مجھ سے زیادہ ان کو انتظار تھا. ان کو پتا تھا کہ اس کی جو ہے لائف لائن وہ یہی ہے کہ اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور اس کی خوشی اسی چیز میں ہے. ایون یہ کہ میرے بیٹے کے بعد بھی ان سب کو انتظار تھا کہ کب آپ نے سٹارٹ کرنا. اور اب وہ بہت خوش ہیں الحمدللہ. اس وقت بھی میں اپنے بیٹے کو امی کے پاس سلا کے آئی ہوں اور وہ کہتی ہیں آپ جاؤ. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو امی کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی اجر مل جائے گا تو تم جاؤ آرام سے جا کے لیکچر دے آؤ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے. تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے حالات مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں اور یہی ہمارے جو رشتے ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے مددگار ثابت ہوتے ہیں. الحمدللہ. میم میں کیا کروں، مجھے ابھی دین کا اتنا نہیں پتا مگر میں اپنی نسل اپنے آپ کو سنوارنا چاہتی ہوں. اگر میں نے پردے سے سٹارٹ لیا ہے تو مجھ سے کبھی کبھی ایسے کوشچنس کرتے کہ میں خاموش ہو جاتی، کبھی بولا جاتا آواز کا بھی پردہ. ہاں جب ہم دین پر آتے ہیں تو ہماری ہر ایکشن کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے کہ اس کو شاید یہ بھی پتا ہوگا، اس کو یہ بھی پتا. ہمارا نالج تو مکمل نہیں ہے نا. جتنا ہمیں نالج آتا رہتا ہے ہم اس پہ اتنا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا لگا بھی نماز فرض ہے، آپ نے نماز کیا. آپ کو پتا لگا زکوٰۃ دینی ہے ہر صورت تو آپ نے زکوٰۃ دی. آپ کو پتا چل گیا پردہ کرنا تو آپ نے کیا. یعنی جتنا آپ کو علم آتا گیا آپ نے اس پہ اتنا عمل کرنا شروع کر دیا. جو کوشچنز آپ سے پوچھے جائیں جن کا آپ کو جواب نہیں آتا تو بولے ابھی میں نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی، ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کسی سے پوچھ کے بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آواز کا پردہ ہے. تو دیکھیں اگر کوئی آپ کسی میل سے بات کر رہی ہیں تو پھر آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے سخت لہجے میں بات کرنی ہے. بدتمیزی نہیں لیکن سخت لہجے میں، تاکہ اس کے دل میں کوئی امید نہ آ جائے. لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا باہر کہ لڑکیاں شاپس میں اتنی بن کے آواز نکال کے بولتی ہیں کہ وہ سارے جو مرد ہوتے ہیں، سارے شاپ کیپرز، وہ اپنا کام چھوڑ کے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے. تو ایسا نہیں کرنا. اب یہ آواز ہے، آپ اس آواز سے ہی درس دیں گی نا، اس آواز سے ہی آپ عورتوں کو بلائیں گی. آپ گھر کے باہر کوئی آیا تو آپ ایسا سے پوچھیں گی کون ہے، یا آپ کو شاپ پہ جانا تو آپ کو شاپ کیپر سے بول کے ہی پوچھنا ہے کہ کیا ہے. تو بس اپنا لہجہ جو ہے نا وہ آپ سخت رکھیں، آواز اپنی سخت رکھیں. میم میرے سسرال والے منہ سے کچھ نہیں کہتے مگر انہوں نے میری ہر چیز لے لی، میرا میک اپ وغیرہ، میرے کپڑے بند کر دیے. ایون میرے ہسبینڈ ہیں، میں ان کے لیے تیار ہو سکتی مگر سسرال والے بہت ٹونٹ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ایسے سسرال والے جو اپنی بہوؤں کے لیے پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. مشکل وقت ہے، انشاءاللہ گزر جائے گا. آپ کو اپنے ہسبینڈ کے لیے پاک صاف رہنا ہے، اچھے طریقے سے تیار ہونا ہے. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ وہ کریں. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کبھی اپنی امی کے گھر جائیں تو وہاں سے کوئی چیز خرید کے، جیسے لپسٹک یا کوئی بھی چیز جو آپ نے اپنے کمرے میں یوز کرنی ہے، اپنے ہسبینڈ کے سامنے وہ آپ لے آئیں اور آپ ضرور تیار ہوں. آپ کو پردے نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا آپ چھوڑ دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنی زینت اپنے ہسبینڈ کے لیے ضرور اختیار کریں. میم جی آپ اپنی آفٹر میرج پردے کا رسپانس بتائیں. کیا رشتے میں پرابلم ہوئی؟ کیونکہ سب ڈرتے ہیں. اچھا اٹس اے پرسنل کوشچن، لیکن ظاہری بات ہے اگر مجھے آپ کو بتانا ہی بتانا ہے. دیکھیں رشتے میں پرابلمز ہوتی ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ رشتہ پسند ہے، یہ نہیں پسند، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے.
آفٹر میرج مجھے پردے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اس کا ریزن یہ تھا کہ میں نے اس چیز کے لیے بہت زیادہ انتظار کیا. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا بھی ہوا ہے کہ میری شادی 31 ایئرز میں ہوئی اور میں اس چیز کا انتظار کرتی رہی الحمدللہ. لیکن جب میرا رشتہ ہوا تو میں نے پہلی جو اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی, میں نے کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا کہ لڑکے کی کیا کوالیفیکیشن ہے. بیسیکلی مطلب پتا تھا مجھے لیکن ڈفرینس تھا ایک, لیکن میں نے اس چیز کی فکر نہیں کی. میں نے نہیں یہ دیکھا کہ وہ دکھنے میں کیسے ہیں. مجھے یہ تھا کہ سنت رسول چہرے پہ سجائی ہو. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس حوالے سے جو آپ کو دیکھنی ہے, انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گی. مین جو چیز تھی میری وہ میں نے یہ رکھی تھی کہ میں نے اپنا پردہ نہیں اتارنا اور میں نے اپنا دین کا کام نہیں چھوڑنا. یہ 2 شرائط میں نے پہلے رکھ دی تھی. اگر یہ منظور ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس رشتے میں. تو میں نے یہی 2 شرائط رکھی تھی, تو الحمدللہ مجھے پردے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. بنت یوسف کہتی ہیں شروع میں میری امی مجھے بہت ٹانٹ کرتی تھی اور میں چپ کر جاتی. پھر جب ہر بار یہی ہونے لگا تو ایک بار بھائی نے امی سے کہا آپ کیوں اس چیز پر اس کو ٹانٹ کرتی ہیں جو اچھی ہے, اللہ کی توفیق سے وہ اس پر آ گئی ہے تو آپ کیوں اس کو تنگ کرتی ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ باتیں کہنا چھوڑ دیا. اللہ کسی نہ کسی کو آپ کی طاقت ضرور بنا دیتا ہے جب ہم آگے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے دعا ہے ربی ادخلنی مدخلا صدقی واخرجنی مخرجا صدقی واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سے آپ کی مددگار پیدا کر دیتا. بالکل ایسا ہی ہے. کزنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کریں, ٹو دا پوائنٹ بالکل کریں, پردے میں رہ کے کریں. میری تیاری ہو گئی ہے تفسیر کے لیے اور میری فرینڈ بھی ریڈی ہیں میرے ساتھ, ہم ویٹ میں ہیں, کان ویٹ. انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ بہترین طریقے سے یہ پروجیکٹ ہو, کوئی رکاوٹ نہ آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے شر کو اس پروجیکٹ سے دور کرتے, آمین. آپ ہی نقاب میں تصویر لگانا سوشل میڈیا پر گناہ تو نہیں؟ دیکھیں جو سپیکرز ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھیں, میل سپیکرز بھی ہیں فیمیل. ویسے آپ کو تو پتہ نا تصویر نہیں بنائی جاتی, لیکن جو موبائل میں تصویریں آپ کھینچتے ہیں اس کو ڈیولپ نہیں کرواتے, وہ ایک ریس کی طرح ہے. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ تصویر موبائل میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ڈیولپ نہ کروائیں. ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے آپ استعمال کریں اس کو. تو آپ جیسے میل اسکالرز بھی ہیں فیمیل بھی ہیں تو وہ اپنی پہچان کے لیے اپنی ڈی پی لگا دیتے ہیں. اگر کوئی فیمیل ہے تو وہ نقاب میں لائک صرف نقاب کے اندر ان کی پکچر ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس چیز سے آپ یوں بچیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ نقاب کی ماڈلنگ کر رہے ہیں. میں الفاظ یاد رکھیں, ایسا نہ ہو کہ آپ تعریفوں کے لیے اپنے نقاب کی ماڈلنگ شروع کر دیں. ڈفرینٹ ابایت میں تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ لگائیں. یہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے کیونکہ شروع میں جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ پوسٹ کرتی ہیں ڈفرینٹ ابایاز پہن کے. تو بس ابائے کی ماڈلنگ نہیں کرنی. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لیے وہاں نقاب کھولنا پڑتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو وہاں فیمیل ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ میری پکچر لیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ ان سے. لیکن اگر کوئی بھی فیمیل نہیں ہے میل ہی ہے تو پھر گھر سے ہی اپنے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی کریم کوئی ایسی چیز نہ لگا کے جائیں کہ وہ اٹریکٹیو لگے. جیسی وہ تصویر کھینچتے ہیں ود ان سیکنڈ کر کے آپ دوبارہ نقاب اوپر کر لیں اپنا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ بھی سم ٹائم جو ہے وہاں پہ خواتین نہیں ہوتی اور مردوں نے ہی چیک کرنا ہوتا ہے, وہ صرف آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آپ کی تصویر میچ کرتے ہیں, پھر آپ فوراً اوپر کر لیتے ہیں پردہ. ٹھیک ہے. اور ایک کوشچن مجھے تھا کہ اگر اچانک کوئی گھر میں آ جائے اور ہم نے نقاب نہ لیا ہو تو ہمارا گناہ ہے. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں تھی, آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا, اچانک کوئی آ گیا تو آپ نے کیا کرنا, یہ نہیں کہ بس آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو آپ بس کہیں چلو جی میرا پردہ گیا. نہیں, فوراً سے جو چیز آپ کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو کور کر لیں. ماما کے ماموں سے اب میں پردہ کرتی ہوں تو میں اب کیا کروں؟ تو آپ کرتی ہیں پردہ, تو اب جب وہ آئیں گے تو آپ نہ کریں. کہتا مجھے علم ہو گیا, کیونکہ ماما کے جو ماموں ہیں ان کے جو ماموں ہیں وہ ان کے محرم ہیں تو وہ آپ کے بھی محرم ہیں. آپ کو نہیں علم تھا کوئی بات, اس کو اتنا زیادہ وہ نہ کیا کریں, اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں. جس چیز کا نہیں پتا تھا پتا آ گیا تو بس سرنڈر کر دیں. بس ہم اپنی دین میں بھی اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا. اس کے علاوہ
آج کافی زیادہ کوشچنز ہو گئے ہیں، اگر کچھ کوشچنز رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم کل دیکھ لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. میری پیاری بہنوں، سٹارٹ میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد میں اس پہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ مشکل ہے، اس کے بعد آسانی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے شروع میں آسانیاں ہوتی ہیں، بعد میں مشکل ہوتا ہے. اٹس پارٹ آف لائف. الحمدللہ، سے الحمدللہ فار ایوری تھنگ. یہ جو چیلنجز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رکھتے ہیں، یہ ہمیں نکھارنے کے لیے ہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے ہیں، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں، اور اس پہ بھی الحمدللہ. آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے، میرے گھر والوں کو، میری پوری ٹیم کو اور میرے بیٹے کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.